السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، امید کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کا ہمارے چینل جنوبین میں خیر مقدم اور خوش آمدید ہے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہمیں تختی نمبر 12 مشق سکون یعنی جزم کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس حرف پر جزم ہو اس کو پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ دیکھو اے جو دال کے سکا جو ہے نشان رہتا ہے نا، اسے بولتے سو جزم بولے کو۔ اب یہ جزم کا تو کیا، اس کے پچھلے والے حروف، یہ پچھلے والا حروف دیکھو، یہ جیم ہے نا، جیم کے اوپر جزم ہے نا، اب یہ اس سے پہلے جو حرف رہتا ہے اس کو اس سے ملا کر پڑھنا۔ سمجھ میں آنی کیسا؟ دیکھو تا جیم زبر تج، تا جیم زبر تج، ابھی کیا ہو جاتا ہے؟ ساکن ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر نہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پر کیا ہے؟ جزم ہے۔ اب یہاں پر یہ خلخلہ کا لیٹر نا، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسے خلخلا کر کو پڑھنا۔ کیسے؟ تج، تج یعنی ایکو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا، ڈبل ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھنا، تج، اس طرح سے۔ رایا زیر وی، اسے ملا کو پڑھنا۔ یہ آپ کو یا ساکنہ ہو جاتا ہے یا کو جیم ساکنہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں اس کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے۔ یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، تو یہ کیا ہوا؟ جیم ساکنہ ہوا، یہ کیا ہوا؟ یا ساکنہ ہوا۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ جو ہے 5 حروف میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خلخلہ کرنا ہے، یعنی ایکو ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھنا۔ اس کے علاوہ کسی بھی حرف پر ہمیں کیا نہیں کرنا؟ خلخلہ نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر دیکھو یہاں پر قاف ہے، اب قاف کیا ہے؟ حروف خلخلہ میں سے ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس میں خلخلہ کرنا، یعنی اس کا مخرج جو ہے ٹکر کھا کر الگ ہوتا ہے۔ تق، تق، اس طرح سے، تق پر کو رکانا نہیں، یہاں پر بھی تج بول کو رکانا نہیں، تج اس طرح، تق اس طرح۔ لیکن یہاں پر دیکھو غین ہے، غین کیا حروف خلخلہ میں سے ہے؟ کیا نہیں ہے، تو ہمیں کیا نہیں کرنا ہے؟ یہاں پر خلخلہ نہیں کرنا۔ تا کیا ہے؟ خلخلہ نہیں ہے، اس میں ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ تو خاف، طا، با، جیم، دال کے علاوہ کسی بھی حرف پہ ہمیں کیا نہیں کرنا؟ خلخلہ نہیں کرنا۔ ہاں لیکن تا اور کاف کی صورت میں، اگر تا کے اوپر کاف کے اوپر اگر جزم ہے تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمس کر کو پڑھنا، سانس تھوڑی آگے جاتی ہے، رت، رت اس طرح سے آگے جاتی ہے، لیکن خلخلہ نہیں ہوتا اس میں۔ سین میں بھی خلخلہ نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں؟ یا میں بھی نہیں ہوتا، سین میں یہاں پر دیکھو یہاں پر بھی نہیں ہوتا۔ تو جہاں پر خلخلہ کرنا ہے اس کا دھیان رکھو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ جزم والے قاعدے میں یاد رکھو پڑھنا ہے۔ سمجھ میں آنی؟ چلو سبق کو شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تا جیم زبر تج، رایا زیر وی، تجری، تجری۔ تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوی، تقوی۔ یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی، یغنی۔ نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی۔ را تا زبر رت، نوشیرت، نوشیرت۔ را پیش رو، فا زیر فی، روفی۔ عین تا زبر عت، رفعت، رفعت۔ یا نون زبر ین، قاف زبر قا، ینقا۔ لام زیر لی، ینقلی۔ با پیش بو، ینقلبو۔ لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا۔ حا پیش ہو، شین زیر شی، حشی۔ را تا زبر رت، حشرت۔ یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا۔ میم پیش مو، یعلمو۔ سین پیش سو، طا زیر تی، سوتی۔ حا تا زبر حت، سطحت، سطحت۔ یا پیش یو، واو سین زبر وس، یوس۔ واو زیر وی، یوسوی۔ سین پیش سو، یوسویسو۔ یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو۔ نون زبر نا، یسقون۔ واو زبر وا،
حمزہ لام زبر ال وال، قاف تا زبر قت والقت، حمزہ زبر ا، فا زبر فا افا، لام الف زبر لا افلا، یا عین زبر یا، لام زبر لا یعلا، میم پیش مو یعلمو، افلا یعلمو، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا اذا، با عین پیش بع، ثا زیر ثی بعثی، را زبر را بعثرا، فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال فال، ها زبر ها فالها، میم زبر ما فالهما، ها الف زبر ها فالهمها، فا پیش فو، جیم و پیش جو فجو، را زبر را فجورا، ها الف زبر ها فجورها، فألهمها فجورها، واو زبر و، تا قاف زبر تق وتق، واو کھڑا زبر و وتقوى، ها الف زبر ها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم ألم، نون شین زبر نش ألم نش، راح زبر رح ألم نشرح، لام زبر لا، کاف زبر کا لك، ألم نشرح لك، صاد دال زبر صد، را زبر را صدر، کاف زبر کا صدرك، وقفا ألم نشرح لك صدرك، ها لام زبر هل، حمزہ زبر ا، هل ا، تا کھڑا زبر تا، هل اتا، کاف زبر کا هل اتاك، فا زبر فا، لام زبر لا فلا، ہا میم پیش ہم فلہم، حمزہ جیم زبر اج، را دو پیش رن اجرن، غین یا زبر غی، را پیش رو غیرو، فلہم اجر غیر، میم میم زبر مم، نون و پیش نو ممنو، نون دو زیر نن ممنون، وقفا فلہم اجر غیر ممنون، حمزہ قاف زیر اق، را حمزہ زبر را اقرا، تا حمزہ زبر تا، تا وہ پیش تو تا تو، نون زبر نا تا تو نا، یا حمزہ زبر یا، تا یا زیتی یا تی، کاف زبر کا یا تی کا، یا حمزہ زبر یا، میم پیش مو یا مو، راو پیش رو یا مورو، نون زبر نا یا مورونا۔ یہ لائن میں دیکھو ایک پوائنٹ نوٹس کرو تمہیں کہ میں یہاں پر کیا کری، جھٹکا دیکھو پڑی، را حمزہ زبر را ایسا نہیں پڑی، یہ ایکچولی یہ کیا ہے، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، یہ اچھی طرح سے یاد رکھ لو کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر اگر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، جزم ہے تو وہ کیا ہے، وہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں کیا ہوتا ہے، جھٹکا ہوتا ہے، وہ یہاں پر انہوں رول بھی بتا رہی ہیں، سو حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے کر کو انہوں بول رہی، تو ہمیں وہ خیال رکھو کیا کرنا، را کر کو نہیں پڑھنا، ر ت یا اس طرح سے پڑھنا، کیوں؟ کیونکہ رول ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے، وہ حمزہ نہیں رہتا تھا، یہ جزم بھی نہیں رہتا تھا، تو یا ہوتا تھا، جس طرح یہاں دیکھو ہمیں حالی زبر ہا پڑھے، ہمیں یہاں پر بھی ہا پڑھے، کیا واسطے، یہ حمزہ نہیں ہے، یہ خالی ہے، خالی جو ہے وہ الف ہے، اگر اسی الف کے اوپر زبر، زیر، پیش، حمزہ یا پھر جو ہے جزم ایسا دے ڈالے تو ہمیں اسے کیا کرنا ہے، حمزہ کنسیڈر کرنا ہے۔
समझ में आनी। वो के ऊपर भी कभी कभी क्या रहता, हमजा रहता, या के ऊपर भी क्या रहता है, हमजा रहता, तो हमें उसे क्या कंसिडर करना, हमजा कंसिडर करना, वो नहीं कंसिडर करना, इसे अलिफ नहीं कंसिडर करना। अगर जो है उसके ऊपर जो है इस तरह का जो है हमजा निशान रहता ना, तो हमें उसे क्या कंसिडर करना, हमजा कंसिडर करना। तो जो है ख्याल से हमें देखो ये जीम के ऊपर, ये कौफ के ऊपर खलखला दे को पढ़ना। इसके अलावा किसी में भी क्या नहीं करना, खलखला नहीं करना। नश ऐसा नहीं पढ़ना, नश इस तरह से पढ़ना, एको साउंड के साथ नहीं पढ़ना। सिर्फ कौफ, तौ, बै, जीम, दल, इन्हीं हुर्फों पर हमें क्या करना है, खलखला यानी एको साउंड के साथ पढ़ना है। उम्मीद है कि पूरा पॉइंट तुमने जो है अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय जुनूबियन चैनल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।